الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد سلام الله جل جلاله के लिए दुरूद सलाम इमाम الانبیاء حبیب खुदा फख्र इंसानियत मोहसिन आदम यानी दुश्मनों के भी मोहसिन पत्थर मारने वालों को दुआ देने वाले पैगंबर आज़म इमाम आज़म और पूरी कायनात के कायद आज़म
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صدر احترام معاونوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا اور رحمت کے ساتھ ہم سب کی جمعۃ المبارک میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ان اللہ والوں کی صفات بیان کی ہے جن کی نیت اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی چاہت مقصود ہوتی ہے۔ وہ اللہ والے اپنا ہر کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے درجات، ان کے مناقب، ان کو اللہ رب العالمین فضیلت عطا فرماتا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کی رضا سے ہٹ کے ہو وہ انسان کے لیے وبال جان ہے، چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، اسے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے اور اس میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے، وہ عمل انسان کی دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری کی پہلی روایت، پہلی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کو جب انہوں نے لکھنا شروع کیا، اس کتاب کی پہلی حدیث ہی وہ یہ لے کے آئے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس نے اس کی وہ نیت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیر الامہ، امت کے فقیر، اپنی صحیح البخاری جب انہوں نے لکھنا شروع کی تو پہلی یہ حدیث لا کے امت کو یہ بات بتا دی کہ جب تک اعمال میں نیت صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں یہ حدیث لا کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو کتاب صحیح البخاری ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے نبی علیہ السلام کے فرامین لکھ رہا ہوں اور لکھنے سے پہلے یہ حدیث لایا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین میری نیت صحیح فرما دے۔ اور آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ آج ہم بڑے ادب کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں اور ان کی صحیح البخاری کتاب پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ وجہ اخلاص، اللہ کی رضا۔ اور پھر اس کتاب کو جو مقام ملا ہے دنیا میں کسی بھی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ فرمایا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کسی کتاب کا کوئی نمبر ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ بہت بڑی بات۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ
نیت کا درست ہونا ہے۔ واللہ والے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعمال انجام دیتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، حج و عمرہ ہو، جہاد ہو، دعوت و تبلیغ ہو، یا فلاح امت ہو، فلاحی کام ہو، رفائی کام ہو، ان تمام چیزوں میں وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن دنیا والے جنہیں دین کا علم نہیں ہے، جو دنیا کی واہواہی چاہتے ہیں، دنیا کی پبلسٹی چاہتے ہیں، دنیا کی شہرت چاہتے ہیں، انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اللہ راضی ہو یا نہ ہو، بس میرا نام ہو جائے، میری جماعت کا نام ہو جائے، میرے بڑے کا نام ہو جائے، اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ انسان جس نیت کے ساتھ چلے گا اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو اس کو انعام و اکرام عطا فرمائیں گے، نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کی پکڑ ہوگی۔ میرے اور آپ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، اچانک آپ کی نگاہ ایک گھر پہ پڑتی ہے، وہ گھر پہلی منزل اور دوسری منزل بنا ہوا ہے، دوسری منزل میں ایک کھڑکی نکلی ہوئی ہے، اس مکان کے رہنے والے کو بلایا جاتا ہے، اس مکان میں کون رہنے والا ہے، اس مکان کا مالک کون ہے، جواب دیا جاتا ہے اللہ کے نبی جی ہمارا ایک ساتھی اس مکان میں رہتا ہے، اسے بلایا جاتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے پوچھتے ہیں میرے پیارے پیارے صحابی یہ تو نے مکان بنایا ہے؟ جی 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 میں نے مکان بنایا ہے، پہلی منزل اور دوسری منزل بنائی ہے۔ جی اللہ کے نبی جی پہلی منزل اور دوسری منزل بنائی ہے، پھر اس میں تو نے کھڑکی آبادان بھی کھولا ہے۔ جی اللہ کے نبی جی میں نے آبادان بھی کھولا ہوا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے، یہ آبادان کیوں کھولا گیا ہے، یہ کھڑکی کیوں نکالی گئی ہے، ذرا اس کی وجہ تو بتاتا جا۔ اللہ کے نبی جی موسم کبھی سخت ہوتا ہے، کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی نرم ہو کبھی گرم موسم ہوتا ہے، کبھی گرمی زیادہ پڑ جاتی ہے، کبھی سردی زیادہ پڑ جاتی ہے۔ جب سردی زیادہ پڑ جائے گی تو یہ کھڑکی بند کر دیا کروں گا، جب گرمی زیادہ ہو جائے گی تو یہ کھڑکی کھول دیا کروں گا، یہاں سے تازہ تازہ ہوائیں آئیں گی، سونی سونی ہوائیں آئیں گی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی مقصد موجود ہے؟ اللہ کے نبی جی یہی تو مقصد ہوا کرتا ہے، کوئی انسان دنیاوی کام انجام دیتا ہے، اس کام کے جو فائدے اسے حاصل ہونے ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے وہ کام انجام دے دیتا ہے۔ میں نے بھی یہ کھڑکی نکالی ہے، اس کا مقصد آپ کو بیان فرمایا۔ میرے صحابی اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی آواز آئے گی، یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، اذان کی آواز پہ میں اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے چلا جاؤں گا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین تجھے اس کھڑکی کے نکالنے پہ اجر و ثواب عطا فرماتا۔ اللہ
کیا معلوم چلا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ یہاں سے ہوا آئے گی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اب تجھے ہوا ہی آئے گی یہاں سے. اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی اور پھر میں نماز کے لیے چلوں گا تو اللہ رب العالمین ہواؤں کے ساتھ ساتھ اس کھڑکی میں تجھے اجر و ثواب بھی عطا فرمائے. آج ہم دنیا کے کتنے کام صرف اس مقصد کے لیے کر لیتے ہیں کہ اس سے دنیا میں فائدہ حاصل ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک بندہ گاڑی لیتا ہے، سائیکل ہے، بائک ہے، کار ہے اور آگے نکل جائے گی. آپ اس سے پوچھیں کہ یہ سائیکل، موٹر سائیکل، کار یہ آپ نے کیوں لی؟ تو وہ جواب دے گا کہ آفس جانے کے لیے، دکان جانے کے لیے یا دنیا کی کوئی کام انجام دینے کے لیے. اکثریت کا یہی جواب ہوگا. تو ان کے مقاصد حاصل ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ آفس چلے جاتا ہے، اسکول چلا جاتا ہے، جاب پہ چلا جاتا ہے، کام اس کے نبٹ جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں. اس میں اب اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ یہ سائیکل لیے، بائک لیے، کار لیے، سواری لی ہے کہ اس سواری کے ذریعے میں اللہ کے گھر جلدی پہنچ سکوں گا، کوئی دینی پروگرام ہوں گے، ان پروگراموں میں شرکت ہو جائے گی، 2-4 ساتھیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے اللہ کے پروگرام میں لے جاؤں گا. دنیاوی کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں. کوئی آپ کی بائک، آپ کی سائیکل، آپ کی کار ضبط تو نہیں ہو جائے گی نیت کرنے کے بعد کہ جناب اگر میں نے نیت یہ بنا لی کہ اس سے میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا، نماز کے لیے نکلوں گا، مسجد مدرسے کی طرف نکلوں گا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام کرے گا تو اس کی یہ گاڑی ضبط ہو جائے گی، پھر بھی اس کے پاس ہی رہے گی. لیکن یہ نیت رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی سائیکل پہ، اس کی بائک پہ، اس کی سواری پہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے. جب تک اس کے پاس یہ سواری رہے گی، اگر سے یہ اپنے مفاد کے لیے بھی استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے. ایسے ہی کوئی گھر بناتا ہے، اب اس سے پوچھیں کہ آپ نے گھر کیوں بنایا ہے؟ بھاڑے کے لیے. 4 دوست آئیں گے، عزت سے بٹھاؤں گا، لوگ آئیں گے، مہمان آئیں گے، ان کو عزت سے بٹھاؤں گا، میری ایک عزت ہوگی، اس کا جناب مکان بن گیا، چھت ہو گئی. تو یہ چیزیں تو ویسے بھی حاصل ہوں گی. لیکن اگر نیت یہ ہو جائے کہ اللہ میں یہ مکان بنا رہا ہوں، اس مکان میں تاکہ مجھے جگہ مل جائے مسجد سے ہٹ کے میں اپنی نفلی عبادت کر سکوں، قرآن کی تلاوت کر سکوں، میری بچیاں باپردہ ہو کے اس گھر میں رہے، اللہ تیرے دین کا درس بھی کر رہا ہوں، اس میں آدمیوں کا درس ہو، خواتین کا درس ہو. تو اگر یہ نیت ہے تو اس کے مکان بنانے پر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب، اجر اور انعام عطا فرمائے گا. دوسرے کام تو ہو نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر یہ نیت یہ رکھ لے گا تو اس کا مکان ضبط ہو جائے گا، مکان پھر بھی اس کے پاس رہے گا، ملکیت پھر بھی اس کی رہے گی. تو بتانا یہ مقصود ہے محترم بھائیوں کہ کوئی بھی کام ہو اس کے پیچھے وجہ تلاش کریں، کہیں نہ کہیں اللہ کی رضا اس میں آپ کو مل جائے گی. موبائل ہے، اکثر لوگ موبائل اس لیے رکھتے ہیں ایک دوسرے سے رابطہ ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، بس یہ تو اس کو حاصل ہونا ہی ہے. لیکن اگر اس میں یہ نیت یہ رکھ لے کہ اللہ موبائل اس لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ اس میں دینی پروگرام سن سکوں، دینی پروگرام دیکھ سکوں، اہل علم سے رابطہ ہو، اہل علم سے کانٹیکٹ ہو،
کوئی پروگرام ہے، کوئی دینی کام ہے، کوئی میسج ہے اسلامی، وہ میرے پاس جلدی آ جائے۔ اللہ تیرا قرآن اس موبائل میں ہو، میں قرآن کو پڑھوں، نبی کا فرمان اس میں ہو، اچھی اچھی دینی کتابیں اس میں ہوں، تو یقین جانیے یہ موبائل آپ کو رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ لیکن اکثر موبائل کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اس سے زیادہ آپ دیکھا جائے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، کوئی ایک کام ڈھنگ کا نہیں دیکھ رہا ہے، اس میں ٹوٹل وقت کا ضیاع۔ اب اس پہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس پہ پکڑ ہوگی، اس پہ عذاب ہوگا۔ تو بتانا مقصود محترم بھائیو یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام انجام دے تو اس کے پیچھے اللہ کی رضا ڈھونڈے گا، کہ اس سے میری رضا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دنیاوی مقاصد آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا میرے صحابی اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ اس کھڑکی کے کھلنے سے اذان کی آواز آئے گی، پھر میں اذان کی آواز میں لبیک کہتا ہوا اللہ کے گھر پہنچ جاؤں گا، عبادت انجام دوں گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ فرمایا اس کھڑکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین تجھے انعام و اکرام بھی عطا فرماتا، اجر و ثواب بھی عطا فرماتا۔ بات ہواؤں کی ہے یا گرمی سردی کی ہے، بات نظارے کی ہے، وہ تو تجھے ویسے بھی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ رب العالمین بھی اہل ایمان جو اللہ والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اعمال انجام دینے والے ہیں، ان کی نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کا روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، صدقہ خیرات اللہ رب العالمین کے لیے، حج اور عمرہ رب العالمین کے لیے، لوگوں کا فائدہ پہنچانا بھی اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، انہیں کپڑے دینا، ان کی فلاحی کام کرنا، وہ بھی اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آئیے دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم وہ میرے خلیل، میرا دوست ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ ابراہیم جو اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہے، یہ میسج مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ فرمایا میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے، میری خوشیاں میری غمیاں اللہ کے لیے، میرا لین دین، میری تجارت، میرا کاروبار، میرا سفر کرنا، دنیا کے تمام مقاصد اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ وبذالک امرت۔ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اسی بات کا مجھے اللہ رب العالمین نے حکم عطا فرمایا۔ اللہ والوں کی صفات بھی یہی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون فاطمہ جگر گوشہ رسول فاطمہ، کون فاطمہ پیارے پیغمبر کی لاڈلی فاطمہ، کون فاطمہ فرمایا علی کی زوجہ فاطمہ، کون فاطمہ ام حسن ام موسیٰ ام حسین فاطمہ، کون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا، چھوٹے ننھے ننھے بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، سیدنا حسین اور سیدنا حسن بھی روزے سے ہے۔ اللہ اکبر اللہ، بڑی شدت بڑی قلت میں روزہ رکھا ہے، سحری کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوا، ایک چھوٹی سی روٹی اور پانی کے ساتھ دونوں تینوں نے روزے رکھ لیے ہیں، اب افطاری کرنے بیٹھے ہیں، پاس 3 روٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، حساب لگایا کہ ایک بیٹا میری ہے، ایک بیٹے حسن کی ہے، ایک بیٹا حسین کی ہے، پانی کا گلاس سامنے رکھا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ، بیٹے جیسے ہی وقت افطار ہو جائے گا، یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کا حصہ، یہ میرا حصہ ہے، اب انتظار افطار ہو رہا ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہے، کیونکہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ وقت قریب آنے لگا ہے، افطار کا وقت قریب آنا چاہتا ہے، بیٹا حسین اور بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تینوں روٹیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، کئی دن بھوکے رہنے کے بعد، کئی دن پیاسا رہنے کے بعد پھر جو چیز میسر آ جاتی تھی وہ ان کے لیے عظیم نعمت شمار ہوتی تھی۔ یہ وہ گھرانے ہیں کہ جن میں تین دن ہفتہ بھر چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اندازہ کریے کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ آج ہمارے پاس تو اللہ رب العالمین کی واقع مقدار میں نعمت ہے، اور پھر ان نعمتوں کی کوئی قدر نہیں، ناشکری ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا پکا لیا، یہ کیا بنا لیا۔ ان سے پوچھئے کہ جو 3 دن ہفتہ بھر مہینہ بھر ان کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، جائیے ان سے پوچھئے جو سیلاب زدگان ہیں اور مختلف علاقوں کے اندر، بستیوں کے اندر، شہروں کے اندر ان کے معاملات مفلوج ہو گئے، ان کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے، ان کا ساز و سامان پانی میں بہہ گیا ہے، اس کے رہنے والے لاپتہ ہوئے اور ان کے پاس دانا ہے نہ پانی۔ اللہ اکبر اللہ، کس تکلیف کس شدت سے دوچار ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی دائیں سے آئے ہمارے لیے کھانا لے کے آئے، کوئی بائیں سے آئے ہمارے لیے خیمہ لے آئے، کوئی کہیں سے آئے ہمیں دوائیاں دے جائے۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، قلت ہے، ننھے بچے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، دل پہ ہاتھ رکھیے محترم بھائیو، بھوک کا احساس، پیاس کا احساس کیا ہوتا ہے جا کے کوئی سیلاب زدگان سے پوچھے، ان علاقے میں رہنے والوں سے پوچھے۔ آج دیکھیں میرے علاقے میں پانی بھرا، 1-2 دن ہفتے بھر میں پانی کو نکل گیا، عام طور پر آنا جانا شروع ہو گیا، لیکن ان علاقوں کے اندر جو وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں کہ ان کے پاس امداد پہنچائی جا سکے، روڈ اور زمین برابر نظر آتی، نہ گاڑی چل سکتی ہے، نہ جناب کشتیاں جا پا رہی ہیں، بڑی دقت، بڑی شدت، بڑی تکلیف کے ساتھ ان تک امداد پہنچائی جاتی ہے، اور وہ بیچارے رات بھر کے، دن بھر کے، ہفتہ بھر کے بھوکے پیاسے بچے بلک رہے ہیں،
بڑے پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں محترم بھائیوں، بچوں کی بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ ان سیلاب زدگان کی مدد فرمائے، اللہ ان کو اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ الحمدللہ ساتھی احباب جوان الحمدللہ وہاں پہنچ رہے ہیں، اللہ ان کے دل میں ڈال رہا ہے۔ جماعتوں کی جماعتیں، پارٹیوں کی پارٹیاں، الحمدللہ فردن اجتماعی حالات میں لوگ امداد لے کے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ جماعت علماء حدیث بھی مختلف علاقہ جات سے ان کے پاس امدادی سرگرمیاں پہنچا رہی ہیں، مختلف جماعتیں بھی الحمدللہ اس میں لگی ہوئی ہیں۔ ہماری یہ سوچ اور یہ ذہنیت ہونی چاہیے کہ ہماری بھی امداد، ہماری بھی مدد کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارا بھی حصہ اس مدد میں پڑنا چاہیے کہ آج اس تکلیف میں میرے بھائی بہن ماں باپ ہمارے عزیز و اقارب ہمارے مسلمان ساتھی آج گرفتار ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ایک گھر میں رہنے والے ایک ہنڈیا بنتی ہے، 5 8 10 بندے اس میں رہتے ہیں، اس ہنڈیا بننے کے بعد اس سے کھانا کھاتے ہیں سب کے سب، 2 4 6 8 بندے بیمار ہو جاتے ہیں، پیٹ کا درد ہے، بیماری ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا اس میں 1 2 3 کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بیماری سے بچے ہوئے ہوں گے، سب کے سب اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر سب کے سب اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تو دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین 1 2 کو اس بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ گھر میں اگر ماں بیمار ہو گئی تو باپ صحیح ہے، باپ بیمار ہو گا تو ماں صحیح ہے، تاکہ بچوں کی پرورش چلتی رہے، ان کا کھانا پینا چلتا رہے۔ لیکن اگر ماں باپ دونوں بیمار پڑ جائیں گے تو پھر بچوں کا خیال کون رکھے؟ اللہ رب العالمین نے آج جو ہمیں امن عطا فرمایا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ان کی مدد کا کام لینا چاہتا ہے، یہ طرف کی جستجو رکھے اور اپنا حصہ کہیں نہ کہیں ضرور اس میں ملائیں، انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان ہے، روزے کی حالت میں ہے، وقت افطار نزدیک ہے کہ یہاں پہ وقت ہوا اور یہاں پہ پانی کا گھونٹ حلق کے اندر اور روٹی کا ٹکڑا پیٹ کے اچانک گھر پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ بجتا ہے، کہا بیٹا حسن جا کے دیکھ دروازے پہ کون آیا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی طرف لپکتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے تو دیکھا دروازے پہ ایک مسکین کھڑا ہوا ہے، کہا یہ نبی کی بیٹی کا گھر ہے نا، نبی کے گھرانے میں شامل ہے، کہا میں مسکین ہوں، محتاج ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کئی دن سے کھانا کوئی نہیں کھایا۔ کہا بیٹا حسن کون آیا ہے؟ کہا اماں جان کوئی مسکین آیا ہے، اپنے آپ کو مسکین کہتا ہے، بیٹا جلدی آئے ایک روٹی جا کے مسکین کو دیا، باقی 2 روٹی میں سے ہم تینوں کھا بھی لیں گے۔ اللہ اکبر، بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ایک روٹی اس مسکین کو دے دیتے ہیں، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے، دوبارہ آگے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، انتظار ہو رہا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بیٹا حسن جا کے دیکھتے ہیں، دیکھا تو کون ہے؟ کہا یتیم ماں باپ کا سہارا چھن گیا، ماں باپ موت ہو گئے، اب کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کوئی دکھ کوئی سکھ دینے والا اٹھانے والا نہیں ہے،
کوئی دھیان کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ یتیم یتیم ہو کا بیٹا حسن کون آیا ہے؟ اماں جان اپنے آپ کو کوئی یتیم بتا رہا ہے۔ کہا بھوکا ہے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ کہا بیٹا حسن یہ دوسری روٹی بھی لے جا، اس یتیم کو دے دے شاید اس کا بھلا ہو جائے۔ وہ روٹی اس یتیم کو دے دی جاتی ہے، دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ واپس سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب ایک روٹی ہے، ماں سمجھا رہی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، ان کا نصیب زیادہ تھا، انہیں اس کی زیادہ حاجت تھی، زیادہ ضرورت تھی، اور بیٹے بھی سبحان اللہ مان جانے والے، ضد نہ کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ کا بیٹا ایک روٹی میں سے ہم تھوڑی تھوڑی تینوں کھا لیں گے۔ دروازے پہ پھر دستک ہوتی ہے، بیٹا حسن پھر جا کے دیکھتے ہیں، کہا کون ہے؟ کہا اسیر آیا ہوں، قیدی بنا کے لے آئے تھے، ابھی جان بخشی ہوئی ہے، واپس اپنے علاقے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کئی دن سے بھوکا، کئی دن سے پیاسا ہوں، کھانا نہیں کھایا ہے، پیٹ کی انتڑیاں سوکھی ہوئی ہے۔ کہا یہ نبی کے گھرانے کا گھر ہے نا، یہاں سے تو مجھے کوئی امید حاصل ہو جائے گی۔ کہا کون ہے؟ کہا کوئی اسیر بتا رہا ہے، اسیر کہا جاتا ہے قیدی کو۔ کہا کوئی قیدی بن کے آیا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ کہا بیٹا حسن یہ روٹی جا اس کو دے دے، اس کا بھلا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تین روٹی پہلے تھوڑی دیر پہلے موجود تھی، اب ایک بھی روٹی نہیں ہے۔ اماں جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹے کو سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا پانی سے بھی روزہ کھولا جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ افطار کا وقت ہوا، بیٹے نے پانی پیا، دوسرے نے پانی پیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی پانی سے روزہ کھولا۔ دوسرے دن پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اپنے ننھے شہزادوں کو ملانے جاتی ہیں کہ آؤ نانا جان سے مل کے آئے۔ بیٹیوں کا بڑا مان ہوتا ہے کہ میرے بچے جو نا میرے باپ سے، میری ماں سے ملے۔ اللہ اکبر، نانا جان سے ملانے کے لیے آئی ہے۔ سیدنا حسین و سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر جب دیکھتے ہیں اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں۔ انداز دیکھیں پیارے پیغمبر اور چہرے میں مسکراہٹ ہے۔ کہا بیٹی فاطمہ کمال تو نے کر دیا، بڑی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بابا جان کس بات کی بات فرما رہے ہیں؟ کہا بیٹی گزشتہ دن جو واقعہ پیش آیا ہے، اللہ اکبر، اللہ آسمان پہ رب کو بڑا ہی پسند آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرتا ہے، کرتا زمین پہ اس کی خبر آسمان پہ ہو جاتی ہے۔ آج لوگ ایک صابن کی بٹی بھی دے رہے ہیں، اپنے تصویر لے لیتے ہیں، ایک لفافہ بھی دے رہے ہیں کہ جناب رک جاؤ، ابھی نہیں لینا، پہلے تصویر لے لیں۔ اس غریب و سفید پوش کو جب تک بدنام نہ کر دیا جائے گا، اس کو امداد نہیں ملے گی۔
اور کتنے ہی ایسے بیچارے غریب کمزور سفید تو امداد کی جب بات آتی ہے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ نہیں بھائی بدنامی ہو جائے گی، بھوکے ہیں پیاسے ہیں برداشت ہے، لیکن یہ بدنامی برداشت نہیں ہے۔ زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج تصویر ہوگی میں بدنام ہو جاؤں، اللہ پھر بھی شرط یہی ہوتی ہے کہ جناب جب تک آپ ویڈیو نہیں بنوائیں گے، تصویر نہیں بنوائیں گے، آپ کو امداد نہیں ملے گی۔ اللہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ والے اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے، تصویر بنے نہ بنے، ویڈیو بنے نہ بنے، لوگوں تک امداد پہنچ جائے۔ اور پھر وہ کسی بات کی ان سے امید نہیں رکھتے، جزاء ولا شکورا، وہ کسی غیر کے متلاشی نہیں ہوتے کہ جناب ہمیں تو فائدہ رب سے چاہیے اور اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعمال کو اللہ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیلاب زدگان کے حوالے سے ہو، امداد کے حوالے سے ہو، رفائی کام کے حوالے سے ہو، مسجد مدارس کے حوالے سے ہو، دینی کسی بھی پہلو کے حوالے سے ہو، اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے ہو، اس میں اللہ ہمیں خالصتاً اپنی رضا کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہمارے